السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 28 مئی 2018 کی۔ میں سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا بہت سارے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے جو ویزا کا کہا گیا تھا یہاں پر، وہ مجھے ویزا نہیں دی گیا بس، لیکن اور مجھے بھی کوئی اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں کون سا ویزا، کس ویزے پہ میں جا رہا ہوں۔ تو میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ اب جس بندے نے مجھے سعودی عرب کا ویزا دیا تھا وہ میرے ماموں تھا، رشتے میں ماموں تھا، تو میں نے اس پر اعتماد کر لیا اور مجھے ویزا اس نے دے دیا۔ میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ اب وہ رنگ کا کام کرتا تھا، میں یہاں پر میڈیسن کے ویئر ہاؤس میں کام کرتا تھا پاکستان میں، تو میں نے سوچا کہ وہاں پر مجھے ایسی جاب مل جائے گی، لیکن سعودی عرب میں رول ہے کہ جس کا ویزا ہوگا آپ اسی ویزے پر کام کر سکتے ہیں اور کسی ویزے پر کام نہیں کر سکتے۔ تو میں چلا گیا، تو وہاں پر جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میرا ویزا صرف مزدوری کا ہے۔ تو پھر میں نے ادھر سے میرے پیسے کافی لگے ہوئے تھے، تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ لوگوں سے قرض اٹھا کر میں لے کے گیا تھا۔ تو میں نے جو ہے نا بہتر یہی سمجھا کہ اب میں محنت مزدوری کر لوں۔ محنت مزدوری کرنا شروع کر دی، رنگ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو کرتے کرتے میں نے اب 3-4 ماہ گزار لیے، لیکن مجھے جو ہے نا کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی پیسے وغیرہ مجھے نہیں ملے۔ تو ہم کافی جو ہے نا وہ ایک کمرے میں تقریباً 8-10 لوگ رہ رہے تھے۔ جو میرے ماموں کا پارٹنر تھا وہ انڈین تھا، اس کا نام تھا رضوان جو ہے وہ اسے یہاں پر نا تقریباً کوئی 10 سے 12 سال ہو گئے تھے سعودی عرب میں۔ تو وہ سعودی عرب کے رستوں سے کافی واقف تھا۔ جس بلڈنگ میں ہم رنگ کا کام کر رہے تھے اسی گلی میں ایک اور سعودی رہتا تھا۔ اس سعودی کا نام تھا عبداللہ۔ اس نے جب دیکھا جیسے پاکستان میں کوئی رنگ کا کام دیکھتا ہے تو یعنی کہ وہ کہتا ہے یار میں نے بھی یہ اپنے گھر میں یہ کروانا ہے، تو وہ بھی اپنی گاڑی میں آیا۔ اس نے کہا یہ رنگ کا کام کس نے کیا ہے؟ تو رضوان نے کہا یہ رنگ کا کام میں نے کیا ہے۔ تو جو ہے نا اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے گھر میں یہ رنگ کا کام کروانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم جس کوٹھی میں کام کر رہے تھے اس کوٹھی کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب ہم نے جو ہے نا اس سعودی سے بات کی کہ ہمارے پاس رہائش نہیں ہے۔ تو سعودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میں رہائش بھی دوں گا، لیکن میرا کام جلدی ختم کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور اس سعودی کے گھر چلے گئے۔ سعودی کے گھر جاتے جب ہم چلے گئے تو وہاں پر LCD لگی ہوئی تھی، وہاں پر AC وغیرہ سارا کچھ لگا ہوا تھا۔ تو ہم بہت خوش ہوئے کہ بڑا لگژری کمرہ ہمیں ملا ہے۔ تو سعودی نے سٹارٹ میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے رکھا، یعنی کہ کوئی ضرورت ہوتی تو ہمیں وہ پیسے بھی دیتا، سارا کچھ کرتا۔ تو ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ سعودی بہت اچھا بندہ ہے۔ تو ایک دن اچانک یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے نا ایک اور جگہ پہ کام ملا۔ تو میرے جو ماموں تھا ساجد، اس نے جو ہے نا ہم 2 لڑکوں کو ادھر بھیج دیا۔ اب ہم وہاں پر کام کر رہے تھے، ہماری روٹین یہ تھی کہ 4 بجے 5 بجے ہم چھٹی کر لیتے تھے۔ اب ہم نے فون کیا کیونکہ ہمارے پاس کنوینس کوئی نہیں تھی کہ ہمیں پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے۔ ہم نے ان کو فون کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ آپ نا آ کے لے جو، کام ختم ہو گیا ہوا۔ تو آگے سے میرے ماموں نے فون کیا کہ سعودی نے نا ہمارا پاسپورٹ چھین لیا ہوا ہے اور جو ہے نا پسٹلیں نکال لی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ ابھی ادھر ہی رہیں۔ ابھی تقریباً کوئی 5 بجے کا ٹائم تھا، 6 بج گئے، 7 بج گئے، 8 بج گئے، جب 9 بج گئے تو اندھیرا کافی ہو چکا ہوا تھا۔ تو ہم کافی پریشان تھے کہ اب کیا بنے گا۔ تو بالآخر 9 بجے 10 بجے جو ہے نا وہ میرے ماموں ہمیں گاڑی پہ لینے آئے۔ اب ہم جب اپنی رہائش پہ پہنچے، جو سعودی تھا عبداللہ، اس کی رہائش پہ پہنچے، تو ہمارا سامان جو ہم نے دیکھا کہ ہمارا سامان سارا اس نے باہر نکالا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ رضوان انڈین جو تھا نا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ رضوان انڈین کہاں پر گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ سعودی اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ تو بڑی پریشانی بنی۔ خیر ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پر نہیں رہنا، تو ہمیں نا دوسرا کمرہ کہیں پر اور ڈھونڈنا ہوگا۔ لیکن سعودی عرب میں
یعنی کہ آپ کو 1000-1500 ریال آپ کے پاس ہونے چاہیے. جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایڈوانس وغیرہ دینے کے لیے. تو ہم نے وہاں پر رہنا ہم نے ڈھونڈنا مکان شروع کر دیا, لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی کمرہ نہیں ملا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. تو ہم نے ڈھیٹوں کی طرح پھر دوبارہ اسی کمرے میں سامان رکھا رہنا شروع کر دیا. اب 3-4 دن گزرے تو جمعرات والا دن تھا, جیسے پاکستان میں ویکینڈ ہوتا ہے ایسے تھا. تو ہم جو ہے نا ہم نے کرکٹ کھیل کے آئے, میں میرا کزن. تو جو ہے کرکٹ کھیل کے آئے تو ہم گھر آئے تو ہم نے دیکھا, یعنی کہ تھوڑی دیر ہم نے موبائل استعمال کیا اور پھر ہم سو گئے. پھر تقریباً رات کے 2 یا 3 بجے کا ٹائم تھا. وہ سعودی آیا, اس نے ٹارچ لائٹ پکڑی ہوئی تھی. اس نے سب سے پہلے آگے ہمارے موبائل اتارا, میرا موبائل پکڑ لیا, پھر میرے ماموں کا موبائل پکڑ لیا. اس طرح کر کے اس نے 2-3 موبائل پکڑے اور اوپر چلا گیا بڑے غصے میں. جب اوپر گیا تو اس نے ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دی. اب ہم جو 5 لوگ تھے اس کمرے میں, تو میرا ماموں جو ساجد تھا اس نے کہا کہ میں جو ہے نا یعنی کہ نا ہم یہاں سے چلتے ہیں ابھی. میں نے کہا کہ اگر وہ پیچھے سے ہمیں گولی مار دے اور کہے کہ یہ چور ہیں یا یہ کچھ کرنے آئے تھے میرے گھر میں, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں زبان نہیں آتی اس طرح جس طرح سعودیوں کو آتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا ہم ادھر ہی رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. تو ہم بیٹھ گئے, ہم صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے. وہ 3-4 اس نے فائر کیے. اب صبح ہو گئی, صبح جمعہ تھا کیونکہ, تو پھر خاموشی ہو گئی. اب میرے ماموں نے کہا کہ یار ایک کام ہے چھوٹا سا, تو میں اور ایک گجرانوالہ کا لڑکا تھا ملنگی, تو ہم دونوں نے کام کرنے جانا. اگر آپ میں سے کسی نے جانا ہے تو آپ آ جائیں. میرے ماموں نے کہا کہ کس بندے نے جو ہے وہ آج میرے ساتھ دیہڑی لگانے جانا ہے. تو میں میرا کزن شرجیل مرتضیٰ اور رضوان انڈین, ہم نے کہا کہ ہم نے تو نہیں جانا, تو کیونکہ ہم پورا ہفتے کے تھکے ہوئے تھے, تو آپ لوگ چلے جائیں. اور اس طرح اور میرا ماموں ساجد اور اس کے ساتھ جو ہے ملنگی لڑکا جو گجرانوالہ کا تھا, وہ دونوں چلے گئے کام کرنے کے لیے. اور اس طرح ہم تینوں جو ہیں لوگ گھر میں رہے. اب پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا کیا تھا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری لکھی تھی ایسے. خیر ہوا اس طرح کچھ کہ وہ جو سعودی تھا نا, وہ اس نے ہمارے ساتھ جو کرنے والا تھا, اس کے بعد ہماری جو ہے نا وہ یعنی کہ حالت بری ہونے والی تھی. ابھی ہم نے ناشتہ کیا, جمعے کی تیاری کر رہے تھے. ایک 6 فٹ کا بندہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی. اس نے ہمیں ٹھڈے مارنا شروع کر دیے, چپیڑے مارنا شروع کر دیے, اور عربی میں ہمیں بولتا ہے کہ ہمیں جو ہے مجھے نا اپنا پاسپورٹ دو, تو اپنا ویزا اقامہ چیک کراؤ. میں نے کہا مجھے جتنی عربی آتی تھی تھوڑی بہت ہی, میں نے اسے کہا کہ میں تو ابھی نیا ہوں یہاں پر, تو ابھی میرا تو اقامہ نہیں لگا ہوا. تو اس نے میرا پاسپورٹ چھین لیا اور میرے جو ہے نا کزن کو اس کا اقامہ لیا اور جو ہے نا وہ لیا, پاسپورٹ لیا. اب ہم جب باہر پہنچے تو باہر جو ہے نا 6 سے 7 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, جیسے کسی القاعدہ کے دہشت گرد کو نہیں پکڑنا ہوتا. انہوں نے میرا جتنا پاکستان سے میں سامان لے کے آیا سارا جو ہے نا وہ باہر پھینک دیا. اب جب سارا سامان باہر پھینک دیا اس نے, تو بہت زیادہ جو ہے نا ان میں سے ایک سعودی نے نا بیچ میں سے گولیاں نکالی. وہ گولیاں پیناڈول کی تھیں, میں نے بخار شکار کے لیے لے کے گیا تھا. تو وہ جو سعودی تھا نا ابو عبداللہ, وہ کہتا ہے کہ یہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں. تو وہ اس میں پولیس والا کہتا ہے شرطا کہ یہ پیناڈول ہے, یہ ڈرگ نہیں ہے. خیر وہ ہمیں تھانے میں لے گئے. سعودی کا بہت تعلق واسطہ تھا. اس نے ہمیں اب جو ہے نا اس کا ایک دوست تھا کیپٹن, وہ اس سے بات چیت کر اس نے ہمیں نا پتہ نہیں کیا ہم لکھوایا وہاں پر, کیا نہیں لکھوایا. تو میں نے سعودی سے بات کی جتنی مجھے آتی تھی. میں نے سعودی کو کہا کہ تو جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو آگے سعودی نے مجھے جواب دیا کہ تم دونوں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو, پاکستانی دونوں ٹھیک ہو, یہ ہندی جو ہے نا وہ حرامی ہے. تو بہت زیادہ پریشانی بنی. خیر ہمیں تھانے میں بند کر دیا انہوں نے. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے,
پولیس میں نا ایک آفیسر آیا، وہ کہتا اگر کسی نے آپ نے اپنے گھر میں، اب گھر والے بھی یہاں پر بھی پریشان ہو گئے، میرا اچانک فون بند ہو گیا. اب اس نے کہا کہ اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں ہمارے ماموں جو ساجد کا نمبر یاد تھا، تو ہم نے اسے جو ہے نا فون کیا. جب اسے فون کیا تو اس نے کہا کہ سعودی جو ہے نا آج رات کو آئے گا اور آپ کو چھڑا کے لے جائے گا. اب ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے کہ شاید سعودی ہمیں دونوں کو جو ہے نا وہ باہر نکال لے، یعنی کہ مجھے اور میرے کزن کو. اسے انڈین پہ کسی چیز کا غصہ تھا، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. خیر وہ ہمیں جو ہے نا، ہم رات کا انتظار کرتے رہے، رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا، کوئی چکر نہیں. دن گزرتے گئے، گھر والے یہاں پر بہت زیادہ پریشان، بہت ٹینشن. خیر 2 دن گزر، 4 دن گزر، 6 دن گزر، 10 دن گزر گئے. ہم اب بہت پریشان. ایک دن جو ہے نا وہ ایک شرطہ آیا، وہ کہتا ہے بلال احمد، شرجیل مرتضیٰ اور رضوان، ہم تینوں کو باہر بلا لیا. ہم سمجھے شاید ہمیں چھوڑنے لگے ہیں. خیر اس نے کہا کہ جی آپ کو نا صبح بڑی جیل میں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بہت ہی پریشان ہو گئے ہم. اب صبح جو ہے ہمیں انہوں نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگائیں، اور ریاض سے تقریباً کوئی 100 کلومیٹر دور الحائر جیل میں جو ہے نا. اب میں تو کبھی زندگی میں تھانے کے سامنے سے نہیں گزرا تھا، تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. خیر زندگی جیسے لگ رہا تھا ختم ہو چکی ہے. تو ہمیں بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنائی انہوں نے، ہمیں الحائر تھانے میں الحائر جیل میں لے گئے. وہاں پر جاتے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا، یعنی کہ ہمیں نیم برہنہ کر دیا. اور جاتے ساتھ ہی ہمیں جو ہے نا انہوں نے ٹارچر کیا مینٹلی طور پر. خیر اندر گئے ہم، اندر جا کر انہوں نے ہمارے نیلی وردیاں پہنائیں. ہمارے لیے سب کچھ بہت عجیب تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. تو خیر اب کیا ہو سکتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ہوا ایسے کچھ کہ پھر 10 دن گزر گئے، ہم کچھ کھا پی نہیں رہے تھے، ہماری صحت خراب ہوتی جا رہی تھی دن بہ دن. 10 دن گزر، 20 دن گزر، مہینہ گزر. اب جیل کی ایک روٹین تھی کہ جن لوگوں کو صبح عدالت میں پیش ہونا ہوتا تھا نا، ان کے نام رات کو آ جاتے تھے. ہم ڈیلی اس امید پر کہ اب جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ صبح جو ہے نا وہ ہمارا رات کو نام آ جائے گا اور صبح ہم عدالت میں پیش ہوں گے. ہم ڈیلی انتظار کرتے. 1 مہینہ گزر، 2 مہینے گزر، مہینے جو ہے دن مہینوں میں بدل گئے، اور بہت زیادہ جو ہے نا ہم پریشان تھے. 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے. ہم نے اس سعودی سے رابطہ کیا. ہم نے اسے کہا کہ تو نے جو ہے نا ہمیں پھنسایا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز عصر کی قسم ہے. پتہ نہیں وہ جھوٹی کھا رہا تھا یا سچی کھا رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نماز عصر کی قسم ہے، میں نے تم پر کیس واپس لے لیا ہے. مجھے نہیں پتہ تمہیں کیوں نہیں چھوڑ رہے. میں نے پاکستان ایمبیسی کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. 6 مہینے گزر گئے، بہت زیادہ پریشانی تھی. ہماری روٹین جو ہے وہ، ہماری صحت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، بہت بری حالت تھی ہماری. 7 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے، 9 مہینے گزر گئے. جب ہمیں جو ہے نا 8 مہینے، پورے 8 مہینے گزر گئے تھے، رمضان سے 1 دن پہلے کی بات تھی. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے خوب گڑ گڑائی ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ یقین کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ اللہ کوئی نہ کوئی اس کی حکمت عملی ضرور ہوتی ہے. تو خیر ہم اس دن مسجد میں جا کے خوب روئے. جیل کے اندر ہی تھی مسجد. اس دوران سعودیوں کا رویہ جو ہے نا، جو وہاں کی پولیس تھی، بڑا وحشیانہ تھا، بہت ہی وحشیانہ تھا. رات کو وہ آتے، ہمیں چپیڑے مارتے، تلاشی لیتے، یعنی کہ بڑا ظلم کرتے تھے وہ. خیر 8 مہینے گزر گئے. 8 مہینے گزرنے کے بعد جو ہے نا، رات کو ایک دن ہم نماز پڑھ کر سوئے عشاء کی، اور پھر ایسے لگا کہ جیسے بہت ہی گہری نیند میں سوئے ہوئے، اپنے گھر سوئے ہوئے. خیر سوئے تو رات کے نا تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو عمار ایک لڑکا ہے، رحیم یار خان کا، پنجابی لڑکا ہے. اس لڑکے نے نا ہمیں آتے ساتھ ہمارے اوپر سے کمبل جو ہے نا وہ کر دیے، اٹھا دیے، اور ہمیں نا
خوشی میں ہمیں بولتا ہے کہ نا تمہارا نام آ گیا تینوں کا. ہم نے کہا ہم نیند میں تھے, ہم نے کہا ہمارا نام نہیں ہے نا, ہم نے یہاں پر ہی سڑنا ہے, یہاں پر ہی مرنا ہے, تو ہمارا نام نہیں آئے گا. کہتا یار اٹھو تمہارا نام آ گیا. ہم تینوں لوگ جو ہیں وہ باہر چلے گئے. ہم نے دیکھا آگے پیچھے 10-12 نام آتے تھے, اس دوران ہمارے صرف تینوں کا نام آیا. تو خیر مختصر یہ ہے کہ اب جو ہے نا ہم نے نا تینوں نے نا مسجد میں فیصلہ کیا کہ ہم ایک بات کریں گے عدالت میں جا کے کہ سعودی نے ہمیں جو ہے نا پھنسایا ہے, تو اس نے ہمارا موبائل بھی چھین لیا, پیسے بھی چھین لیا, ہمیں جھوٹے کیس میں جو ہے 8 مہینے ہمیں اس نے مسلسل بند رکھا ہے. ٹھیک ہے, اس دوران ہمیں تشدد کا نشانہ بھی یہاں پہ بنایا گیا. ہماری صحت کا حال دیکھ لیں. خیر ہوا یہ کہ مختصر یہ کہ ہمیں جو ہے نا ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ڈالی گئیں اور صبح عدالت میں لے کے جانے کی تیاری یعنی کہ تھی. اب ہمیں نیچے لے کے گئے, وہاں پر سب قیدی تھے. ہم تینوں کو الگ کر دیا گیا سب سے. ہم اور بھی پریشان ہو گئے. تو جیسے ہی جو ہے نا وہ میں نے نا اترنا, سعودیوں کی ایک بات ہے کہ وہ اگر ان کے سامنے کسی کوئی بات کرو نا تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں بات کر رہے ہیں, تو وہ پھر اور مارتے تھے ہمیں. تو میں نے نا رضوان کو کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک کیپٹن تھا, بہت ہی نائس سلجھا ہوا لڑکا تھا سعودی پولیس میں. تو کیونکہ اس کو زبان اچھی آتی تھی رضوان کو, اس نے کہا کہ لڑکے سے کہ اب ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, ہمیں عدالت میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ کو ہم چھوڑے ہیں. تو اس دوران یقین کریں کہ آنسو نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. اب جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں جس تھانے میں پکڑا ہوا تھا اس تھانے میں لے کے جا رہے تھے, تو ہم نے رضوان سے پوچھا کہ رضوان بھائی آپ ہمیں سچ بات بتاؤ یار, اب تو ہم نے سزا کاٹ لی ہے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, ہمیں کیوں پکڑا گیا, کیا وجہ تھی. اس نے کہا کہ یار سعودی ہم پر شک کرتا تھا, مجھ پر شک کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ شاید کوئی غلط کام کیا ہے, لیکن میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, اور میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کوئی جو ہے غلط کام نہیں کیا. تو سعودیوں نے یہ یعنی کہ جو میرے بہن بھائی جو دوست سعودی عرب جانا چاہتے ہیں پلیز وہ بہت ہی کیئرفل رہیں. یہ بہت ہی زیادہ ظالم لوگ ہیں, یہ کسی کو نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے, آمین.